الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو آپ کو ہینڈ آؤٹ مل گیا ہوگا، اور وہ ہینڈ آؤٹ ہے 4 پیجز کا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اور وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کی تاکید قرآن مجید میں، یہ سب کو مل گیا ہے؟ جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، آپ نے پڑھا ہے؟ جی سر جی، وہی پڑھ رہی تھی ابھی۔ اچھا، آپ ایک بات مجھے بتائیں کہ یہ حبل اللہ کیا چیز ہے؟ جی سر بالکل سر جی، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، یعنی قرآن پاک ہے، اس اچھا، کو مضبوطی سے رسی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، حبل کا معنی رسی ہے، لیکن قرآن کیوں رسی ہے؟ ذرا قرآن و حدیث سے مجھے ثبوت دیں۔ اس میں جو قرآن پاک میں جو سر جی جو کچھ اللہ کے حکم سے نہیں آئے نہیں ہیں وہ نہیں نہیں، آپ مجھے حدیث بتائیں تاکہ آپ بالکل کلیئر ہوں۔ جس کو حدیث یاد ہے بتائے۔ ام عبداللہ کہاں ہیں؟ ارم بتائیں۔ اب بڑے غور سے سنیں، دیکھیں یہ چیزیں جب تک ہمیں اس قرآن کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے تصور سے باہر ہے۔ حبل اللہ، اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ یہ قرآن ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اسی رسی کے ذریعے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ خالد بھائی، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر مقبول؟ جی سر الحمدللہ۔ جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ اب آپ ذرا مہربانی فرمائیں، آپ اس بات کا احساس کریں کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو اس کا صرف اور صرف ذریعہ کیا ہے؟ قرآن اور جلدی بتائیں۔ سنت۔ قرآن شریف۔ قرآن، سنت تو قرآن پر عمل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نا، تو قرآن ہی حبل اللہ ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے بلا کہ یہ اتنی اہمیت کیوں دی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو؟ جلدی بتائیں ڈاکٹر صاحب، بتائیں قرآن کو اتنی اہمیت کیوں دی اللہ تعالیٰ نے؟ یہ اللہ کا کلام ہے اور انسان کی ہدایت ہے، اس میں نہیں، یہ انسان نے کیسے زندہ اتنی آسان بات نہ کیا کریں تاکہ قرآن پوری طرح سمجھ آئے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تو ہم سے بات ڈائریکٹ نہیں کر سکتا، بذریعہ وہی صرف نبی سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، اور نبی پھر آگے ہمیں پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کا، اللہ تعالیٰ کو جاننے کا، اس کے کمالات کو، اس کے احسانات کو صرف اور صرف قرآن ہمارے پاس ہے۔ اس لیے قرآن اتنا اہم ہے کہ یہ اللہ ہی کا پیغام ہے، اور کیونکہ اللہ خود برحق ہے، ہر چیز جو اس نے فرمائی ہے وہی حق ہے، یاد رکھنا۔ اور قرآن برحق ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے برحق ہے۔ اور اگر ہم نے اس پر عمل، اس کے مطابق عمل نہ کیا، عوام الناس نے، اسٹیبلشمنٹ نے، ججز نے، تو زمین میں فساد پھیل جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ کافر اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کافروں کے پیچھے چل رہی ہے۔ کتنا بڑا اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے، ظلم ہے اپنے آپ کے ساتھ، کہ ہم اس قرآن کو چھوڑ کر، جس کو اللہ نے گارنٹی دی ہے اور اس کو حبل اللہ قرار دیا ہے، اور پھر کہا واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، جڑے رہو،
اس کا واحد طریقہ قرآن کو پوری طرح فالو کرو. دیکھیں یہ ہینڈ آؤٹ جو آپ کو بھیجے جاتے ہیں ایکسپلینیشن موجود ہے, پڑھیں, مجھ سے سوال کریں اور قرآن کی عظمت کو جانیں, قرآن کی حقیقت کو پہچانیں. اگر نہیں پہچانیں گے تو ہم یاد رکھیں دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں رہیں گے. سب کچھ ہم نے یہیں چھوڑ جانا ہے. یہ دنیا پرست, مال پرست, حوث پرست, یہ دنیا میں سب کچھ یہیں چھوڑ کے جائیں گے, خالی ہاتھ جائیں گے. اور یہ اولادیں جن کے لیے یہ سارا فراڈ کر رہے ہیں, یہ دونوں جہنم میں ہوں گے, اس وقت پچھتائیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ سر جزاک اللہ. خالد بھائی قرآن کی حیثیت اہمیت سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی الحمدللہ سر بالکل سمجھ آ رہی ہے. جزاک اللہ خیر. دیکھیں اگر ہم نے اس قرآن کا حق نہیں ادا کیا تو سراسر خسارے میں رہیں گے, اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, وہ اللہ جو ہمارا خالق, مالک, رازق, حاکم ہے. اب ذرا آئیں نا دہرائی پر, اور پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے پرسوں کی تھی آیت 94 تا 100 اور کل کی تھی 101 تا 105. اچھا, ان ساری آیتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ جلدی کریں. اگر سر اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور آیات انفس, آیات کائنات اور توحید, اس کا سارا بیان ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور پھر رد شرک ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا, اسے کسی نے نہیں پیدا کیا, اور وہ خالق ہے ہمارا, ہم مخلوق ہے اور ہم غلام ہیں اس کے, اور تابعداری کرنے کا حق ادا کرنا چاہیے ہمیں. یہ باتیں آپ کی ساری ٹھیک ہیں, لیکن الفاظ اس مفہوم کو بیان نہیں کر رہے. بڑے غور سے سنیے. آپ نے اگر اس خلاصے کو دیکھا ہوتا نا جو میں نے آپ کو بھیجا ہے, آپ نے بالکل پتہ نہیں کیا بات ہے, آپ اتنے دلچسپی لیتے ہیں لیکن پڑھتے کیوں نہیں ہیں اور غور سے کیوں نہیں پڑھتے, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اب بڑے غور سے سنیں. یہ ساری آیات آپ اگر خلاصہ جو آپ کو میں نے بھیجا ہے اس کو دیکھیں تو اس خلاصے میں بالکل صاف صاف لکھا ہے کہ یہ آیات جو ہیں, یہ ساری آیات, درتاج صاحب غور سے سنیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بڑا کلیئرلی بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے رب کی صفات کیا ہے. یہ ساری صفات بیان ہوئی ہیں. مثلا آیت 94 میں بتایا کہ دیکھیں, ساری آیت 95 میں بتایا کہ تخلیق ہے, پوری کائنات کس کی تخلیق ہے, کس نے پیدا فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور پھر وہ زندوں کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردوں کو زندہ سے نکالتا ہے. یہ شان اور یہ طاقت کس میں ہے؟ صرف سرتاج صاحب بتائیے. اللہ تعالیٰ کی. آئے ہائے ہائے, دیکھیں اس اللہ نے ہمیں امتحان دینا ہے. ذرا نوٹ فرمائیں, اسے آیات کائنات اور آیات انفس نہ کہیں, صرف اسے کہیں کہ ایک ایک آیت میں اللہ کے کمالات کا ذکر ہے. اچھا, پھر کہا کہ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف 95 میں بنایا کہ تم سوچو کہ کس ہستی نے تمہارے لیے رات آرام کی بنائی اور دن کام کے لیے بنایا. دیکھیں کارخانہ قدرت کا کمال دیکھیں کہ دنیا اسی طریقے پہ چل رہی ہے. آیت 96 میں اور آیت 97 میں بتایا کہ یہ تمہارے سمندروں میں اور تمہارے صحراؤں میں راستہ دیکھنے کے لیے کس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ کیا چیز بنائی؟ ستاروں کو. ستاروں کو بنایا. ذرا نوٹ فرمائیں, کیا رحمتیں ہیں, کیا کرم ہیں اس ہستی کے. اچھا, یہ تو آیت 97 میں بتایا نا. آیت 98 میں کیا بتایا بلا, جلدی بتائیں.
دیکھیں پڑھ کے ہم دہرا رہے ہیں جی. انسان کی پیدائش کا پیدائش مقصد کیا ہے، آخرت پھر اس کی کا یاد بتایا ہے دہانی. کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے اور آخرت میں کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کہاں رہنا دیکھیں، ہے، آپ کہاں سنیں پہ قبر بنی؟ ڈاکٹر صاحبہ، سنیں بڑے غور سے. ایک آدم علیہ السلام سے دنیا شروع کی، آج دنیا بھری ہوئی ہے انسانوں سے، اربا انسان. یہ ساری چیزیں اگر آپ رب کو ٹھیک ٹھیک پہچان لیں، اس کی طاقتوں، اس کی قدرتوں، اس کی حکمتوں، اس کی مصلحتوں کو، تو پھر آپ، جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دماغ دیا نا، وہ دماغ ایک ہی فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی یہ ہستی ہے جس کی آپ کو الوہیت پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہماری ہر بات سنتا ہے، پوری طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے ان کو پوری کرنے کی. اگر یہ بات میرے دل میں پکی ٹھک جائے تو میرا ایمان پکا اور سچا بن جائے. ڈاکٹر صاحبہ سمجھی ہیں کہ نہیں سمجھی؟ جی سر، الحمدللہ. آپ اپنے دماغ کو ان چیزوں میں استعمال کریں، یہی چیزیں آپ کو اللہ کا پتہ دیتی ہیں، اللہ کی معرفت دیتی ہیں. جب اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کب کامیاب ہوں گا، کب ناکام ہوں گا، میرے ذمہ اس دنیا میں کیا کام ہے، اور اللہ نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے، اس کی حکمت کیا ہے. یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں جب آپ کا ایمان پکا سچا. کون سا ایمان پکا سچا ہے؟ وہ ایمان پکا سچا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان کمالات، ان احسانات اور ان کا پوری طرح قرآن میں جو بیان ہوئے ہیں، جو کائنات میں نظر آ رہے ہیں، انفس میں نظر آ رہے ہیں، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے. تو یہ آج آپ دیکھیں تو یہ کل کی آیات کا بھی خلاصہ ہے. اور اب آپ آ جائیں نا اس میں 104 میں، سوری 101 میں، آپ 101 کو دیکھیں. یہ سب اگر ان سے ہم نے رب کو نہیں پہچانا، وہ ہستی کون ہے؟ بدیع السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو ایجاد کیا، ان کا نام و نشان نہیں تھا. اب زمین و آسمان جو ہیں، یہ پوری کائنات ہے جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. یہ کس کا کمال ہے درساج صاحبہ؟ کس کا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اس ذات کا. السماوات والارض. تو پھر آپ اس اللہ تعالیٰ کی بندگی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. بالکل بھی نہیں. اب اللہ کہتے ہیں، آپ دیکھیں آیت 102 میں، پہلے تو اللہ نے کہا کہ تم پھر اس کے باوجود شرک کرتے ہو، اور عیسائیوں کا خاص کر کے تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو. اور قریش مکہ جو تھے وہ سارے فرشتوں کہتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ ان کی بات نہیں ٹالے گا، نعوذ باللہ. وہ بھائی مخلوق کیسے اللہ ہو سکتی ہے؟ نوٹ فرمائیں ذرا. دیکھیں قرآن کو سمجھ کے غور و فکر کے ساتھ پڑھیں. جو غور و فکر اللہ نے ہمیں عقل سمجھ بوجھ دی ہے، آپ اس نتیجے میں پہنچیں گے کہ ایک ہی ہستی ہے اس کائنات کی جو خالق، مالک، رازق، حاکم ہے. وہ اللہ جس کے 99 نام ہیں، اسماء الحسنہ، اور وہ اس کی صفات ایسی کہ کسی ہستی کی ایسی صفات نہیں ہے. شرک کا کوئی جواز نہیں ہے. اور جب ذالکم اللہ ربکم کہتے ہیں آپ، تو آپ کہتے ہیں وہ ہستی جو ان تمام صفات کی مالک ہے، جو 95 آیت سے شروع ہوئی ہیں. اب آپ اس ہستی کے سامنے اگر جھکیں گے نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ میری عقل کیا فیصلہ کرے گی کہ اس اللہ ہی کی بات مانو. اور یہی انسان سے تقاضا کیا گیا ہے. اچھا، آیت 102 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ تو آپ سمجھ آ گئی آپ کو. لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. یہ آیت جو ہے یہ کیا بتا رہی ہے؟ لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ سر اگر جی کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنی ہے. آپ اتنی بات کہہ کے نا ترجمہ کر رہی ہیں، آپ اس کی روح تک پہنچائیں نا مجھے. سر جی اللہ تعالیٰ کی اوپر اتنی زیادہ صفات بھی آئی ہیں، اللہ تعالیٰ معبود ہے، اس لیے عبادت بڑے اللہ کا حق ہے. بڑے غور سے سنیں روبینہ، اور اپنی
اس آیت کے آگے لکھیں توحید ربوبیت سے توحید عبادت پر دلیل لائی گئی ہے. یہ رب جو ہمارا پالنے والا، پوسنے والا، ہماری ہر ضروریات پوری کرنے والا ہے، اسی نے ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ ہم توحید عبادت پر بھی عمل کریں. اور توحید عبادت کیا ہے کہ ہر معاملے، ہر جگہ، ہر وقت، ہر حال میں اللہ ہی کی بات مانیں. اور یہ بہت ساری آیات قرآن کی جو ہیں وہ آپ دیکھیں گی کہ توحید جو عبادت ہے اس کو کہاں سے برآمد کیا ہے؟ توحید ربوبیت سے. توحید الوہیت کو سر توحید عبادت سے اچھا، کیا ہے. اب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ توحید الوہیت کہ اللہ کو الہ ماننا کس بات کا تقاضا ہے؟ کہ وہ اللہ ہمارا رب بھی ہے، پالتا پوستا. ساری آپ دیکھ رہے ہیں اوپر ساری آیات میں آیا. تو یہاں یہ جو ہے نا لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. خالق کل شیء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. فاعبدوہ. تو اب آپ یہاں دیکھ لیں کہ الوہیت اور عبادت، توحید الوہیت ہی توحید عبادت ہے. اور وہ کس کا تقاضا ہے، کس کی مطالبہ کیوں ہے؟ یہ کہ اس اللہ کی الہ، اس کو ہی مانو، اسی کی بات کرو کیونکہ وہ تمہارا رب ہے. تو یہ توحید الوہیت سے برآمد ہو رہی ہے توحید عبادت اور توحید الوہیت. سوال کریں اگر اس بات سمجھ نہیں آ رہی تو، بہت اہم نقطہ ہے. شاباش. سوال آپ نہیں کرتے، یہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. حالانکہ سوال سے بات کلیئر ہوتی ہے. مسز آصف بات سمجھ آ گئی ہے؟ جلدی جواب دیں. امداد بھائی آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی بالکل، جزاک اللہ. تو ہم اس کو الہ کیوں مانیں؟ کیونکہ وہ ہمارا رب ہے اور اس کی ساری صفات آپ 95 سے لے کر ابھی تک یہ سارا وہی چل رہا ہے. خلاصہ جو میں نے آپ کو بھیجا ہے ذرا دیکھا کریں کہ کس طرح انہوں نے ان ساری آیات کا مفہوم ایک جگہ بیان کیا ہے. اچھا، اب ذرا ایک اور چیز دیکھیں. آیت 103 میں کیا خاص بات ہے؟ ترجمہ میں کر دیتا ہوں. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اسے نگاہیں نہیں پا سکتی جب وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ لطیف بھی ہے، باریک بین یعنی، اور ہر چیز سے باخبر بھی ہے. یہ کس چیز کا اس طرف اشارہ ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ جی اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، وہ ہمارے دل کے حالات کو، اللہ کی صفات. ہماری نظر ہر چیز کو جانتا ہے. تو بے خبر ہو کے زندگی نہیں گزارنی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت نہیں، لیکن ابھی اپنے مزہ نہیں آیا بات سمجھانے کا. لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ. اتنی صفات کے باوجود، ہماری ہر ضرورت پوری کرنے کے باوجود ہم دنیا میں اس کو نہیں دیکھ سکتے. نہ حضرت موسیٰ نے جب ریکویسٹ کی، میں نے بتایا آپ کو، اور آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ آراف کی 143 میں کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا پہاڑ میں تجلی ڈالتا ہوں تو پھر اس کے بعد مجھ سے بات کرنا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. جب ہوش آئی تو توبہ توبہ کی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا نبی کریم اللہ تعالیٰ کو جب آپ نے تشریف لے گئے. کل میں نے تفصیل بتائی ہے آپ کو. جی سر. اتنا باریک بین کہ کوئی اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ نبی بھی نہیں دیکھ سکتا. اور اتنا باریک بین اور پھر اتنا اپنے بندوں پر رحم کرنے والا، رحمان اور رحیم صفتیں دیکھیں. اور آپ اگر ان چیزوں سے بے خبر ہیں، ہم نعوذ باللہ اللہ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ بس ایک ہے سپر نیچرل ہستی ہوتی ہوگی. قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا ہے اور ہمیں وارننگ دی ہے کہ تمہارا معاملہ اس خالق، مالک، رازق، حاکم کے ساتھ ہے
جس کی یہ صفات ہے. ذرا ہوش سے دنیا گزارنا، دنیا امتحان ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس کو اچھی طرح پلے باندھ لیں. اچھا، یہ تو بات ہو گئی نا 103 کی. 104 میں کہا قد جاءکم بصائر من ربکم، تو تمہارے پاس بصیرت افروز قرآن آ گیا ہے. اچھا، قرآن کی سب سے بڑی بصیرت انسان کے لیے کیا ہے؟ سوچ کے جواب دینا، جلدی سے جواب دیں. جو چاہے تو سمجھتا ہے میرے پاس ٹھیک جواب ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی بصیرتوں کا تو مجموعہ ہے نا قرآن. سب سے بڑی بصیرت کیا ہے؟ ایمان. جلدی آپ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ذرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کروں گا. آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے، سرتاج صاحب کی بھی ٹھیک ہے. ایمان کا مطلب ہی اللہ کو ٹھیک ٹھیک پہچان. لیکن کیا ہم اللہ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح پہچاننے کا حق ہے کہ اس کی صفات اور اس کی ربوبیت، اس کے ساری صفات، اور پھر مجھے بالکل یقین ہے کہ میں اس اللہ سے ملاقات ہوگی میری آخرت میں جب حساب و کتاب ہوگا. اگر یہ واقعی ہے تو آپ کی زندگی میں آپ کا ایمان پکا ہو اس پر، اور آپ کا عمل اس کا ٹھیک ٹھیک اظہار ہونا چاہیے. اور اگر نہ ایمان ہے سچا پکا جیسے آج مسلمانوں کا ہے، بس اللہ ہے وہ ہوتا ہوگا، نہ قرآن پڑھا، نہ قرآن سمجھا، نہ غور و فکر کیا، نہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کو جاننے کے لیے دنیا میں اس نے یہ کتاب بھیجی ہے ایسی برحق. اور کمال دیکھیں، اللہ نے اس کی حفاظت کا اپنے ذمہ لیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. کبھی سوچیں کہ اتنی برحق کتاب، اور پھر اس رب نے اتمام حجت تاکہ انسان قیامت کے دن اللہ کو یہ نہ کہہ سکے کہ وہ کتاب تو لوگوں نے تبدیل کر دی تھی. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ. سوچیں، سوچا کریں ذرا. انسان اسی کے سامنے وہی تنہا الہ ہے، شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اگر ہم اپنے دماغ کو پوری طرح استعمال کریں اور اس رب کو پہچان جائیں. تو سب سے بڑی بصیرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کما حقہ علم. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر پوری طرح صفات مجھے سمجھ میں آ جائیں تو مجھے فائدہ کیا ہوگا ڈاکٹر صاحبہ؟ ایمان مضبوط ہوگا سر. اور کوئی؟ اللہ کی عظمت کا اظہار ہوگا. اور سر عمل کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اور دیکھیں، یہ سارے جواب آپ کے ٹھیک ہیں. ایمان مضبوط ہوگا، مزہ آئے گا عبادت میں. اصل میں بات اگر آپ کہیں نا کہ تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ اس رب کو جب ٹھیک ٹھیک پہچان لیتے ہیں، پکا سچا ایمان ہوتا ہے، آپ کو صراط مستقیم بھی روشن ہو جاتا ہے، دنیا بھی حقیقت پتہ چل جاتی ہے، کیونکہ آپ اس کی بتائے ہوئے قرآن سے سب چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ یہ قرآن سے سلسلہ ٹوٹا یا ہمارا صرف ثواب کا تعلق رہا، کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت اس کو ملے گی جو اس اللہ کو پہچان لے گا کہ وہی برحق ہے. ساری صفات جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، جو کائنات میں آیت کائنات میں نظر آ رہی ہیں، جو آیات انفس میں نظر آ رہی ہیں، وہ ساری کی ساری اسی کی. یہ ہے کمال قرآن کا کہ بندے کو جب اس کو پوری طرح قرآن کو سمجھ جاتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے. اور حق ادا کرنے کے لیے جب وہ قرآن کے مطابق اپنی تربیت کر لیتا ہے، تزکیہ نفس کر لیتا ہے، مفید ترین انسان ہوتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں. آخرت میں تو اس کو اللہ کی نعمتیں اس کا مزہ لے گا، دنیا میں جو ہے وہ اس کا سیرت، کردار، اس کا عقیدہ، وہ ہر بات سوچے گا کہ میرے رب نے کیا کہا. کیوں؟ وہ سب کچھ جانتا ہے، بکل شین علیم ہے. اور اس کے بعد اللہ کل شین قدیر ہے، طاقت، قدرت، اختیار کا سرچشمہ ہے. میرے نیک اعمال پر مجھے اجر عطا فرمائے گا، اور میری برائیوں کو
اگر میں نے دنیا کو اپنا نظر بنایا اور کثرت طلب میں رہا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آج کے انسان کو دیکھیں اور اس کی حقانیت کو دیکھیں، لگا ہے دنیا میں کوٹھیاں، مال، اور مرتے وقت پتہ چلتا ہے کہ فرشتے وہ آ رہے ہیں جنہوں نے ہمیں دنیا میں کی زندگی میں غرق پایا اور اللہ کے حکم سے وہ سختی سے پیش آ رہے ہیں۔ اور اگر میں نے اس رب جس کی یہاں صفات بیان ہو رہی ہیں، میں نے اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، تو میرے لیے چاہے وہ جان کنی کے وقت فرشتے ہوں، چاہے وہ برزخ کا پیریڈ ہو، چاہے سختیاں قیامت کی ہوں، چاہے روز محشر کی سختیاں ہوں، اس لیے کہ مجھے دنیا میں اس قرآن کے ذریعے پتہ چل چکا کہ یہ سب کچھ ہوگا، اور میرا یقین ہے میں پریشان بھی نہیں ہوں گا، اور اس امتحان میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اعمال کی وجہ سے کامیاب فرمائے گا۔ بات کو سمجھیں، ہم نے قرآن کو نہ سمجھ کر اپنی زندگیاں ایسے چکروں میں گزاری ہیں کہ ہم لبے گور پہنچ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ آئے ہائے کیا ہم نے ظلم کیا اپنے ساتھ۔ اللہ نے دنیا امتحان بنائی تھی، ہم نے اس کو سب کچھ سمجھ کے اسی میں غرق رہے۔ یہ باتیں میں بار بار دہرا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں قرآن نے دہرائی ہیں تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر پیش نہ کر سکے قیامت کے دن۔ یہ تھی آیت نمبر 104 اور 105 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کذالک نصرف الآیات، ہم ان آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ اتنی حق ہیں آیات، آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ فرعون جیسا بندہ بھی مان چکا تھا کہ عیسیٰ ہیں تو حق پر، دل سے مان چکا تھا، زبان سے اس لیے نہیں مان رہا تھا کہ وہ جس کرتوت کر رہا تھا، جس اپنے کہا میں رب العالی ہوں، وہ اس کو کیسے مان لیتا؟ بھائی آپ دیکھیں، وہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، اللہ کی عبادت فوراً شروع کر دی۔ تو اس لیے کذالک نصرف الآیات، ہم ان ساری نشانیوں کو گھما گھما کے آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ قرآن میں مجھے بتائیں کوئی صفحہ خالی ہے؟ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَا، اور پھر وہ کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی آپ کو نے سمجھا دیا۔ کیا مطلب؟ کہ آپ نے یہ جو سمجھایا ہے نا، نعوذ باللہ یہ کسی اور آدمی نے کتاب سے سکھائی ہے آپ نے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور انکار سری اس لیے نہیں کر سکتے تھے، قریش مکہ کرتے تھے لیکن اندر سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ آج بھی مشرکین کو دیکھیں، بڑی بودی دلیلیں دیتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ موجود، حاضر، ساری طاقت، میرا خود وجود گواہی دے رہا ہے، میرا ماضی پر مجھے پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ ہی کے کرم کی وجہ سے یہ سب چیزیں میں نے حاصل کی ہیں۔ لہذا رب کو پہچانو اور اسی کے مطابق زندگی گزارو، سارا سکون اطمینان اسی میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ تھی آیت 105۔ اور سر اب جی ہم ایک یہاں تھوڑا کنفیوژن ہے، ولی یقول، تاکہ وہ کہے درستہ کہ تو کہیں سے پڑھ کر آیا ہے۔ سر جی یہ تو جیسے آپ بتا رہے ہیں اس طرح تو مانا نہیں بن رہا اس کا، وہ جیسے اچھا، کہتے تھے کہ انگلش سے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ سر جی وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تو وہ پھر دوبارہ اس کو زندہ join کیا۔ اگر کوئی اٹک مجبوری ہے تو آپ، لیکن آپ کا میں نے نام پکارا کہ یہ جواب دو، سر جی وہ اور بیچ میں ہی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا اس کے بعد اچھا سے پہلے اب ہی۔ سنیں بڑے غور سے، یہ جو آپ نے کہا نا کہ آپ نے سکھا دیا، پڑھا دیا، یہی بات کہہ رہے ہیں نا آپ؟ سر جی نہیں، وہ کہتے تھے کہ درستہ تو کہیں سے سیکھ کے یا پڑھ کر آیا ہے، یعنی نہیں آپ نہیں، سر اکثر۔ درستہ کا مطلب ہے تو نے پڑھا ہے، سیکھا ہے۔ اب سنیں، بڑے غور سے سنیں، بات بڑی کلیئر ہے۔ قرآن جو حقائق بیان کر رہا ہے وہ تو کافر اس بات کو تو مانتے تھے، چاہے اللہ اعلان نہ مانے کہ یہ کلام سچا ہے، لیکن
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी न मानना उनका सबसे बड़ा मिशन था। तो उन्होंने कहा कि ये जरूर कहीं से सीख के आया है। क्यों? अनपढ़ है तो किसी ने सिखा दिया है, और वो हमें बता रहा है कि हालांकि ये अल्लाह का नाउज़ुबिल्लाह उनके कहने के मुताबिक ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये कलाम किसी से इन्होंने सीखा है, अब अल्लाह का नाम लगा के हमें बता रहे हैं। ये था उनका, यहाँ इसका मफहूम यही है। अब बात समझ आई कि नहीं उम्मे अब्दुल्ला? जी जी सर जी। सवाल जरूर किया करें, मैं आपसे बार बार कहता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन हो, लेकिन आप इसलिए चुप रहते हैं कि कहीं मैंने सवाल किया तो भाई सवाल ही से तो समझ आती है बात। ये आपकी कोई हद तक नहीं होती सवाल करना, बल्कि आप अपने लिए और दूसरों के लिए चीजों को खोल के समझ लेते हैं। तो हमेशा सवाल किया करें। और मुझे सर उस ये वक्त देखें, ये जो काफर थे ये कैसे कैसे जो है ना सवाल करते थे, और कैसे कैसे मन गढ़ंत कहानियां कि भाई ये तो नबी पाक तो कहीं से पहले पढ़ के आ गए हैं, या किसी ने इनको पढ़ा दिया और आके अभी बता रहे हैं। देखें कैसी ये बातें, ये आजकल भी तो यही कुछ हो रहा है ना। अगर किसी आजकल को तो आप उससे दीन भी की बुरा हाल है, इससे भी बुरा हाल है। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने थे और दावत का आगाज था, वो मुखालफत थी। आज तो हम बिल्कुल, आप देखें, मुझे ये बताएं कि इस कुरान को कभी हमने किताब हिदायत के तौर पर कितने लोग समझते हैं? 0.001% होंगे जो कुरान को बिल इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह का कलाम, इससे अल्लाह की पहचान होगी, मुझे अल्लाह का रास्ते का पता चलेगा, मैं हिदायत पे कायम हो जाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अच्छा, अब हम चलते हैं आयत नंबर 106 पे, जो आज हमने शुरू करनी है। देखिए, मैंने आधा घंटा आपको पूरी तरह इसको समझाने और दोहराई कराने में लगाया है ताकि हम इस हकीकत को समझ लें कि अगर कोई हस्ती सारी उन सिफात की मालिक है जो इलाह में होनी चाहिए, तो वो सिर्फ अल्लाह ताला है। और वो कुरान नहीं बताता है कि वो निज़ाम क्या है जो उस इलाह को पसंद है। वो निज़ाम इस्लाम है कि हर दुनिया की हर काम, हर जगह, हर वक्त सिर्फ अल्लाह ही की बात को माने। ये ही मुसलमान की तारीफ है। और अब 106 में कहा, देखें कितनी बड़ी बात है। वत्तबे मा ऊहिया इलैका मिर रब्बिक। अल्लाहु अकबर। अब जरा आप पीछे पूरी तफसील पढ़ के आए ना, 95 से लेकर अब तक। अब अल्लाह कह रहे हैं तुम उस अल्लाह की जो वही कर रहा है, जो बरहक है, उसी को ए नबी तू फॉलो कर। नबी को खिताब करने का मतलब यह कि उसके मानने वाले भी जो नबी को नबी समझते हैं, वो इसी बात की इत्ताअत करें जो वही है। और वही के लिए कहाँ है अल्लाह की वही, हमें आज कहाँ दस्तयाब है? कुरान पाक में, कुरान पाक में। कुरान और मुझे सुन्नत में बताएं, है सर जी। अब मुझे बताएं आप कि क्या हमारा कुरान से वही ताल्लुक है कि इस वही को जो कुरान में है उसी मुताबिक हम अपना अकीदा रखें, अपने इबादत, अखलाक, मामलात, अल्लाह के हकूक सब पूरे करें? क्या हम करते हैं ये? बिल्कुल बताएं। भी नहीं नहीं सर, सर जी। अगर करें तो बंदे के पुत्र बन तो जाए। आपके लिए बोला जाता है। हाँ, हम बेहतरीन इंसान हों। आज आप देख रहे हैं कि आपके जजेस हों, आपकी एस्टेब्लिशमेंट हो, आपके अवाम नास हों, किस कदर हैवान है। नाम इस्लाम का, मुसलमानों जैसे नाम पढ़ें तो आप दंग रह जाएं, और हाफिज कुरान, और फिर आप देखें अमाल देखें। इस कुरान जो हिफ्स किया उन्होंने, बड़ी अजीमत की बात है, बड़ी अजमत की बात है, लेकिन अमल उसके मुताबिक नहीं। तो अल्लाह ऐसे लोगों को क़यामत के दिन कैसे बख्शेगा? मुझे बताएं ना। उसने तो अदल करना है, अदल उसका सबसे बड़ी सिफत अल्लाह ताला की। और आप देखें, आज हमारे पास वक्त है, दुनिया आजमाइश है, इम्तहान है, नतीजे के बाद उसका अंजाम या जन्नत या जहन्नम। बात सिंपल है लेकिन है बड़ी मुश्किल। इत्तबे मा यूहिया इलैका मिर रब्बिक। इसलिए क्यों करो ये? अच्छा,
اب اس وحی کو جو دین آیا ہے اس کو نبی تو آیا کوئی نہیں، تو اس کو غلبہ حاصل کرنے کے لیے، کہ اس کو غالب کرنے کے لیے جو جہاد اور قتال اور مال اور جان کا صرف کرنا ہوگا، کون کرے گا؟ امت مسلمہ. امت. اب کہاں ہے وہ امت مسلمان؟ جلدی ہے بتائیں ہی نہیں مجھے. سر. اور ہم سوئی ہوئی ہے سر، سوئی ہوئی ہے. مرحوم، مر چکی ہے. آپ دیکھیں ذلت اور پستی اور رسوائی کس قدر ہمارے سامنے ہے، اور ہم ہیں کہ ہم اس اللہ کو چھوڑ کر ٹرمپ کو پیچھے چلے رہے ہیں. اور یہودیوں کے عزائم کی تکمیل کے لیے آپ دیکھیں، میں رات کو دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر. سعودیہ نے ایک معاہدہ سائن کیا ہے کہ وہ ان کو صرف نیوکلیئر ٹیکنالوجی دیں گے. وہ یقین مانیں، وہ جو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ شیطان ہی کا فالوور ہوتا ہے. اللہ بھی کہتا ہے جا دفع ہو جا، تو کیا کر لے گا، طاقت اور قدرت تو میرے پاس ہے. اگر ٹرمپ کے پاس ہوتی تو وہ ایران سے شکست نہ کھاتا. یہ 7 ارب ریاستوں نے جو اپنے اڈے دے رکھے ہیں، وہ اڈے دراصل یہود کی پروٹیکشن کے لیے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے سر. بات کو پوری طرح سمجھیں. اگر اللہ بس یہ کتابیں بس بصیرتوں والی کتاب قرآن اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بصیرت کی بنیاد پر نہ صرف عربوں میں دین کو غالب کیا، بلکہ ان کے جانشینوں نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی مرتضی اور عثمان وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم نے پوری دنیا میں اس نظاموں کو شکست دی. اور آپ دیکھ لیں جب اسلام غالب تھا تو عدل کا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مدینے میں حکومت ہے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی مر جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیسے لوگ تھے دیکھیں، ذمہ دار اور کتنا اللہ کا خوف رکھنے والے. ہاں، وہ قرآن کے بالکل وہی کے فالوور تھے. آگے سنیں، اللہ کہتے ہیں آیت 106 میں لا الہ الا ہو. اب آپ کو مزہ آئے گا کہ اب جب کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس لیے کسی میں کوئی طاقت، قدرت، اختیار، علم ہی نہیں ہے. وعارض عن المشرکین، اور ان مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں آپ تو ان کے بالکل قریب بھی مت جائیے، ان سے دوستی، دلی دوستی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور آج وہ ہمارے نعوذ باللہ آقا ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ میرے اور آپ کے دشمن ہیں. جب میں اور نعوذ باللہ ہم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ان کے حواری بن جائیں گے تو آپ سوچیں وہ اللہ ہم سے کتنا ناراض ہوگا. طاقت اور قدرت کا سچشمہ ہم سے جب ناراض ہے تو لعنت ہمارے اوپر ہوگی اور ہو رہی ہے. یہ تھی آیت 106. اور وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو نبی وسلم، اے نبی وسلم، آپ کو نگران بنا کر نہیں بھیجا. اچھا، اس کا کیا مفہوم ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے؟ کیا مطلب ہے، مفہوم کیا ہے؟ جی اللہ چاہتا تو اللہ سب کو نیکی پہ بھی قائم کر رکھ سکتا تھا، مگر انسان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ کون شرک کرتا ہے اور کون اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے محدود آزادی دی ہے نا انسان کو، اس وجہ سے شرک. انہیں بڑے غور سے بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ذرا بات ایسی کہیں کہ جو الفاظ کا ٹھیک ترجمانی ہو. اللہ اگر چاہتا، دیکھیں نا، اللہ کی چاہت ہوئی تو سارے نباتات، جمادات، ہر چیز اللہ کی پابند، اس کے احکامات کی پابندی کر گئی آپ کے سامنے. جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ کر رہے ہیں.
صرف اور صرف انسان اور جن کو عقل بھی دی، سمجھ بھی دی، بوجھ بھی دی اور آزادی بھی دے دی تھوڑی سی. کس بات کی؟ کہ چاہو تو مانو، چاہو تو نہ مانو. مانو گے تو دنیا میں یہ فائدے اور آخرت میں یہ فائدے، اور نہیں مانو گے دنیا میں یہ نقصانات اور آخرت میں یہ نقصانات جو آپ کے سامنے پورے کے پورے ظاہر اور باہر ہیں. تو اللہ کی حکمت یہ تھی، اور وہی حکمت بالغہ ہے. اصل حکمت اسی کی ہے کہ انسان دنیا میں، اس دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد ہی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. حسن عمل، اور حسن عمل وہ عمل ہے جو قرآن کے اصولوں کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنت کے مطابق. حسن عمل کی آزمائش کے لیے دنیا بنائی، ورنہ چاہتا تو انسانوں کو بھی اسی طرح بنا دیتا جس طرح اس نے پوری مخلوقات کو بنایا ہے کہ وہ اس کی بات مانے. یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس کو سمجھیں کہ اللہ اپنا جبر ہی نافذ کرنا ہوتا تو بالجبر ان سب کو ایمان پر لانا ہوتا، تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہ تھا. لیکن اس کی حکمت یہ تھی کہ انسان پر ایک ذمہ داری ڈالی جائے، اس کو اللہ کا نائب بنایا جائے، اس کا مقام کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہو، اور پھر اس کا نتیجہ رکھ دیا حسن عمل پر. اور حسن عمل میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی دی کہ وما جعلنا علیک علیہم حفیظا، میں نگران نہیں بنا، بس آپ تو ان کو دعوت دیں، میں نے ان کو آزادی دی ہے اتنی ساری کہ چاہے تو مانے نہیں مانے، مانیں گے تو فائدے دنیا میں بھی حاصل ہوں گے، آخرت میں بھی. نہیں مانیں گے آئیں گے میرے پاس. لہذا آپ فکر نہ کریں، آپ نگران نہیں ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ نذیر اور بشیر ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جزاک اللہ. اچھا، اب 108 میں فرمایا اللہ اکبر. یہ رب کتنا علیم ہے. کیا بات ہے فرمائی؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کو برا بھلا مت کہو جن کو یہ پکارتے ہیں، جو مشرک پکارتے ہیں نا، ان کیوں برا بھلا نہ کہو؟ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، کیوں؟ وَيُسَبُّ اللَّهُ عَدْوًا بغیر علم. تو اللہ کے تو وہ اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے زیادتی کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے. دیکھیں نا، اب آپ نے کہا بتوں کو برا کہا، انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دی. یہ اللہ کا انسانوں کو لڑانا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل ان کو گالیاں نہ دیں. کیوں کہ وہ جواب میں اللہ کو گالیاں دیں گے، اس لیے آپ ان کے بتوں کو برا بھلا مت کہیں. آپ ان کو عقل جو اللہ نے آپ کو دی ہے دلائل سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا، وہ ویسے ہی اس طرف راغب ہوتا ہے، اور آپ اگر اچھی تبلیغ کریں تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. جو اذیتوں میں مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو جب آپ بتائیں کہ اللہ ہی سے دعا مانگے، کیونکہ اللہ نے یہ ساری دنیا کو جو بھی آزمائشیں آ رہی ہیں تو اس میں مشکلوں پر صبر، مصیبتوں پر صبر، اور اللہ کی نعمتوں ملنے پر شکر، اگر یہ کرو گے تو اللہ اور دے گا. اچھا، کوئی سوال یہاں پر؟ شاباش. اچھا، یہاں اللہ نے ایک بات بتائی ہے اور بڑی پیاری ہے. وہ کیا ہے؟ اسی آیت میں ہونا کذالک زین لکل امت عملہم، اور ہم نے ہر قوم کے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ بت پرست کو بڑا اچھا لگتا ہے نعوذ باللہ کہ وہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ بقول اس کے کہ میرا رب تو میرے سامنے ہے، یہ مسلمانوں کا رب پتہ نہیں کہاں ہے. کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو یہ عمل اچھا لگتا ہے، لہذا
इनके इस अमल को आप हक़ाइक़ की रोशनी बयान करें ताकि वो समझें कि इनमें कोई इन देखें ना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कितनी प्यारी मिसाल है कि उन्होंने जब अपनी मुजादला किया अपनी कौम से, कितने प्यारे दलाइल दिए, सूरज चांद सितारों को किस तरह रिफ्यूट किया और कोई जवाब नहीं था उनके पास। ये अक्लमंदी है, ये अल्लाह ताला उसी को देता है जो अल्लाह के दीन के लिए मुखलिस होता है। आप यकीन मानें, आज भी अगर कुरानी दलाइल से काम लेते हुए आप इन ईसाइयों को आज भी दावत दें तो उनको समझ आ जाती है। और आप देखते हैं कि आज भी जो मगरिब में मुसलमान हो रहे हैं वो कुरान की हक़ानियत को तस्लीम करके सर तस्लीम खम करते हैं। ये बात समझ आई है कि नहीं आया आपको? जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, तो आयत नंबर 109 में अल्लाह देखें, अल्लाह कहता हाँ नहीं सॉरी 108 में अभी बाकी है। सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम, फिर तुम्हें अपने रब के पास लौटना है। फयुनब्बिउहुम, फिर वो उनको बता देगा बिमा कानू यामलून, कि वो दुनिया में क्या अमल करते रहे। जब अल्लाह को बुला दिया, अल्लाह को छोड़ दिया, फिर शैतान के पीछे चले, वो सारी चीजें रिकॉर्डेड हैं उसके नामा अमाल में भी, अल्लाह को भी पता है क्योंकि वो आलिमुल गायब। लिहाजा वहां जब उसके सामने ये हकीकत आएगी, पता नहीं क्या क्या बहाने लगाएगा जो कुरान में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह कहेगा कि मैंने तो दुनिया में इम्तहान बनाया था और दुनिया में आपने नबी को भी भेजा, कुरान भी भेजा, तुमने कभी पढ़ खोल के देखा तो कि तुम्हें दुनिया की भी हकीकत पता चलती, आखिरत की तकाबुल करके बताया, जहन्नम की अजियतनाक जिंदगी को खोल के बताया और उसके दायमी होने का सबूत भी बताया, और जन्नत के नेमतों का भी जिक्र फरमाया और उनके भी लाजवाब होने के और बेमिसाल होने के और दायमी होने के तरह तरह के दलाइल से समझाया। वक़्समू बिल्लाहि जहद ईमान। सर जी एक सवाल है। जी सर हुक्म। जी ये जो पार्ट है इसका, कदालिका ज़य्यन्ना लिकुल्ली उम्मतिन अमलहुम, सर जी आपने कौमों का यहाँ जिक्र किया जैसे उम्मतों का, तो सर जी ये जैसे कि मुसलमानों में फिरका वारियत है और हर कोई फिरका यही समझता है कि मैं ही जन्नत में जाऊंगा, तो ये उनको का भी जिक्र यहाँ किया जा सकता है बात को समझाने के लिए? देखें, बात को समझाने के लिए पहले यहाँ काफिरों का जिक्र है, ऐसा ही है। और मुसलमान जो तफरकाबाजी कर रहा है वो दरअसल एक हमारा एक लीडर है और वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जितने हमने फिरके बनाए हैं तफरकाबाजी, आप तफरकाबाजी का ये हाल देखें कि आज हम इस तफरकाबाजी की वजह से ईरान के बाद मस्जिदों में दुआ नहीं मांगी जाती, हालांकि वो कुफर के खिलाफ तन्हा वो डटा हुआ है, और आप उसी अमेरिका की चाकरी कर रहे हैं जो इस इस्लाम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, जिसको यहूदियों ने पढ़ाया है कि अगर ये इब्राहिम अकॉर्ड पे साइन कर दें तो इस्लाम का वो जो रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। और आप देखें कि ये मुसलमान हुक्मरान, ये जो सऊदीया वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं कि अल्लाह की बात को रद्द करके नाउज़ुबिल्लाह और कुफर के पीछे जाते हैं। बात सर को फिर तो जरा सारे एक ही हो गए ना, सब जी बराबर हो गए, सब बराबर हो गए, ईसाई यहूदी मुसलमान इब्राहिम अकॉर्ड के मुताबिक। डॉक्टर साहिबा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आप देखें कुरान कहता है कि क़यामत के दिन उनके साथ उठेंगे। जब मैं अगर क़यामत के दिन नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठूं, उस वक्त उठूंगा जब मैं आपके लाए हुए दीन को मिन्नो अनफॉलो करूं। आप सोचें कि एक शख्स वहां क़यामत के दिन उस जन्नत में जा रहा है उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और ये यहूदियों और ईसाइयों के साथ जहन्नम में जा रहे हैं, क्या हाल होगा इनका? सोचें, 1000 दफा सोचें। जी सर,
قرآن پاک میں صاف بتایا ہے کہ ابراہیم تو مشرک نہیں تھے. یہود و نصارہ کو بتایا ہوا ہے تم جو کچھ کر رہے ہو ابراہیم کے وارث بھی بنتے ہو. آپ مجھے یہ بتائیں، اور ام عبداللہ کا سوال بھی ہے کہ بھائی جب آپ تفرقہ بازی کر رہے ہیں تو قرآن میں تو تفرقہ بازی ہے ہی نہیں. آج میں نے بھیجا بالکل آپ کو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس 4 ورقے پہ ساری آیات ہیں، پڑھ لیں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اور یہ فرقہ پرست کس کام کو کر رہے ہیں، اور اس کا نتائج آپ کے سامنے دنیا میں آج موجود ہے. جی بات سر، سمجھ آئیے المسلم ام عبداللہ گروہ کو میں نہیں اللہ آئی؟ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ 3 ہی گروہ ہیں، یا پکا مومن ہے یا کافر ہے یا منافق ہے. لیکن آپ آگے بات کریں ہیں کہ منافق کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے نیچے جہنم کے درجے میں رکھیں گے، اس لیے کہ یہ تو کافر نے تو کھل کے کہا، اس نے زبان سے ہاں کہا اور عمل سے نہ کہا. یہ کتنی اللہ تعالیٰ کو بات ناپسند ہے. اور آج مسلمان کس نام و نہاد مسلمان آج کا کس درجے میں ڈاکٹر صاحب پڑھتا ہے؟ منافقین میں ہے، منافقین میں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سر یہ جو ٹرمپ جو اپنے آپ کو شیطان کا بچہ بڑا کچھ مانگتا ہے، یہ دیکھیں کتنی عزت کرتے ہیں. یہ جو ابھی میچ ختم ہوا ہے وہاں پہ اسپین کے ایک ینگ بچے نے اپنا اس کے ہاتھ سے وہ ٹرافی لینی منظور نہیں کی اور اس کے ساتھ ہاتھ تک نہیں ملایا ہے، اور دیکھیں اس کی کیا عزت ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو نوبل پرائز دو. اس کے سر جی گلے میں جوتیوں کا ہار جملہ ڈال کے تو انعام دیں اس سر کو. جی ایک اس کا جملہ بڑا مشہور ہوا ہے کہ اتنا سٹھیا گیا ہے، کہتا ہے کہ اسلامک ریپبلک آف جاپان، ایران کو کہ جاپان کے لیے بولا اس نے. وہ اچھا آپ دیکھیں، یہ بندہ صحیح بات بھی نہ کر سکے اور خود امریکن قوم اس کو نہ پسند کرے. اب آپ اس کو اتنی تعریفیں کریں نام و نہاد مسلمان ہو کر، تو سوچیں کہ ہم کتنے گئے گزرے ہوئے لوگ ہیں. بالکل سر. سر، وہ بالکل ہو صحیح رہا ہے کہہ کہ رہے ہیں بندر سر، کے ہاتھ میں اس کی اترا کوئی آج عزت پانی نہیں ہوا ہے. ہے. خود امریکہ میں جوتیوں بندر کے کے ہار ہاتھ میں پہناتے اترا ہیں ہے. لوگ اس کو. اب آگے چلتے ہیں. تو رب کو پہچانا جس نے، رب کی ساری صفات کو کما حق ہوا علم حاصل ہو گیا اور اس رب کے ہدایت قرآن پہ چلنا شروع ہو گیا، بس وہ کامیاب. اور اگر اس نے قرآن کی حقانیت کو من و ان تسلیم نہیں کیا جیسے صابر صابیات نے کیا، اس نے حق ادا نہیں کیا. حق ادا نہیں کیا تو پھر وہ یاد رکھے یہ قرآن کی جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم، تو پھر انہوں نے پلٹنا بھی اللہ رب کی طرف ہے اور وہ پھر ان کو ٹھیک ٹھیک بتائے گا بما کانوا یعملون، وہ کیا عمل کرتے رہے. یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف کا معیار، اعلیٰ ترین معیار، اور وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی جس قسم کی سفارشیں ہمارے ذہن میں ہیں. وہاں سفارش صرف ہے جس کو اللہ اجازت دے گا، اور وہ جی صرف یہ اتنی سخت وعید ہے کہ جسم کے رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ لوٹنا جناب اس کے سر، پاس اور پھر وہ بتائے گئے کہ عمل گنوائے گا ہمارے. لیکن ہم جہاں ہدایت کے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم ہدایت کے لیے پڑھیں تو اس کو سمجھنا کہ یہ اتنی بڑی وعید ہے. اور سر جی اس بالکل کے آپ ساتھ ایک حدیث ہے مسلم کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی بھی مت دو، کیونکہ والدین کو گالی دینا بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ پلٹ کے تمہارے اپنے ماں باپ کی طرف آتی ہے. تو اس طرح ہم لوگ کبھی سوچتے ہی نہیں، مرد حضرات کیسے گالیاں دیتے ہیں ماں باپ کو. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ رب کے جو قوانین اس قرآن میں جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ والدین کے بارے میں یہ کہا، ابھی آیت ہم نے پڑھی ہے کہ دوسروں کے معبودوں کو برا نہ کہو، یہ صرف اللہ رب العالمین کی ہستی جو ہے وہی ہمیں بتا سکتی ہے کہ یہ کام نہ کرو. اور عقل سلیم بھی کہتی ہے کہ بات اللہ نے بڑی سولانے ٹھیک کہی ہے. اچھا آپ سنیں آیت 109 وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ایمانِهِمْ. اچھا یہ کون لوگ کہتے ہیں کہ قسمیں کھا کھا
अल्लाह की कसमें खा खा कर ये बड़े जबरदस्त तरीके से कहते हैं, लइन जाअतहुम आयतुन, अगर तुम एक मोजज़े के साथ आते, लियुमिनुन्न बिहा, तो हम उस पर जरूर ईमान लाते। ये किसकी बात हो रही है? ये मुशरिकीन मक्का मक्का के सर। मुशरिकों की। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये मुशरिकीन मक्का कहते थे कि भाई आप इस, लेकिन मोजज़ा कौन सा होना चाहिए? वो मादी मोजज़ा जो हजरत मूसा का डंडा था, या हजरत ईसा जिस तरह लोगों को ठीक कर देते थे, या हजरत साले की ऊँटनी थी। अगर तुम ऐसा कोई मोजज़ा लाओ ना। अच्छा आप मुझे ये बताएं, बड़े अक्ल समझ के बात करें कि क्या मूसा अलैहिस्सलाम के असा की वजह से फिरौन ईमान ले आया था? नहीं सर। नहीं सर जी। हजरत साले की ऊँटनी जब पहाड़ से निकली सब देख रहे थे, उन्होंने बदमाशों ने उसकी पांव काट डाले और फिर अजाब आया, क्या वो ईमान ले आए थे? नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं सर जी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े देखें, और हर दफा कहते हैं कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, और उनके साथ क्या किया यहूद ने। तो अल्लाह ताला कहते हैं, देखें आगे कितना रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह कहते हैं कि इन कुल इन्नमा आयातु इंदल्लाह, इनसे कह दो कि ये सब निशानियां किसके इख्तियार में है? अल्लाह के इख्तियार। और अल्लाह जब निशानी भेजता है तो फिर साथ कंडीशन भी होती है कि अगर उस निशानी के बाद भी ईमान नहीं लाए तो फिर, और आपको पता है इन मक्के के काफरों के साथ अल्लाह ताला ने क्या खास, उनको क्या निशानी दिखाई अपनी, जल्दी बताएं चांद के 2 टुकड़े करके दिखाए। जी। चांद के 2 टुकड़े अल्लाह के हुक्म से करके दिखाए। वो तो मौजूद था ना, आप अजाब की बात कर रहा हूँ। आप देखें जंगे बदर में देखें पहली किस्त अजाब की कि उनके लीडर शहीद हो गए, सारी कत्ल हो गए, और शिकस्त ऐसी इज्जतनाक कि पूरी अरब दुनिया में हल्ला मच गई कि अल्लाह के रसूल कितने ताकत वाले हैं और ये मुशरिक कितने कमजोर हैं, जो गए थे मदीना को मिटाने के लिए और खुद मिट के आ गए। देखें ये रब की तारीफ पूरी गवाही दे रही है। अल्लाह कहते हैं वमा युशइरुकुम अन्नहा इज़ा जाअत ला युमिनून, और ऐ मुसलमानों तुम्हें क्या मालूम है कि जब वो निशानी आ जाएगी तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे। मैंने तीनों मिसालें आपको दी हैं कि मादी मोजज़े आए, हजरत मूसा की मिसाल, हजरत ईसा की मिसाल और हजरत साले की मिसाल। आयत 110 में फरमाया जी, 110 कर लेते हैं। वतुकल्लिबु वनुकल्लिबु अफइदतहुम व अबसारहुम, अल्लाह फरमाते हैं हम इनके दिलों और इनकी निगाहों को उलट देंगे, कमा लम युमिनु बिही अव्वल मरतबा, जिस तरह वो ईमान नहीं लाए थे पहली मर्तबा। अच्छा, ये क्यों अल्लाह कहता है कि मैं उनके दिलों और उनके उसको निगाहों को उलट दूंगा? क्यों कह रहे हैं अल्लाह, जल्दी बताएं। सर उनकी नाफरमानियों की वजह से। नहीं, यहाँ अल्लाह ने बता दिया ना कि जिस जिस तरह नबी ने आके प्रेजेंट किया और इन्होंने पहली दफा इनकार किया, उसके बाद अल्लाह कहते हैं कि मैं इनके दिलों और निगाहों को उलट कर दूंगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने क्योंकि हक का इनकार किया और पहली दफा नहीं माना, इसलिए अल्लाह ने उनको किसके हवाले कर दिया? कुरान ही कहता है, किसके हवाले कर दिया? शैतान के हवाले से। शैतान के हवाले वमन कर याशु अन ज़िक्रि रहमानी नुक़य्यिद लहू शैतान। हाँ, नुक़य्यिद लहू शैताना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला देखें किस कदर बात ऐसी कि जो इंसानी फितरत के अंदर हक बनकर उतर जाए। और फिर इसी आयत 110 में आखिर फरमाया व नज़रहुम, और हम इनको छोड़ देंगे फी तुग़यानिहिम यामहून, ताकि वो अपनी सरकशी के अंदर भटकते रहें, क्योंकि उन्होंने खुद पसंद किया कि वो दुनिया परस्ती, माल परस्ती, हवस परस्ती, औलाद परस्ती में लग गए
تو اللہ نے بھی ان کو کہا جاؤ، کیونکہ تمہیں جب میں نے عذاب دینا ہے آخرت میں تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ میری نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کو ذرا چھوڑ دیں، اور جب یہ سرگرداں رہیں، یہ دنیا کے چکروں میں ایسا رہیں کہ حتیٰ زرتم المقابر کی کیفیت میں پہنچ آئیں گے جب میرے پاس، تو میں ان کو پوری طرح ان کے اعمال نامے تیار، ہر چیز میں حساب لینے والا اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جانتا ہے. تو کہاں جائیں گے یہ تھی آیت 105. کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش. کل سوالوں کے جواب کی تیاری کر کے آئیے اور قرآن کو سمجھیے. دیکھیں کتنا بڑا ضروری ہے قرآن کو سمجھنا، تاکہ ہم اللہ کی دی ہوئی ہدایات جو عین حق ہیں اس کو جب سمجھ جائیں گے، پھر ہم اس پہ عمل کریں گے. ہمارا دل بھی پوری طرح مطمئن ہوگا کہ ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو اللہ کا چاہتا ہے. ہمارا دل بھی اطمینان، دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. اسی طرح اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے قرآن کو سمجھنے کی اور عمل کی، تاکہ ہم لوگ اپنی زندگیاں جو ہے نا بہتر بنا سکیں. سر ہم لوگ بہت بھٹکے ہوئے ہیں، بہت بھٹکے ہوئے ہیں. اللہ پاک بس ہم لوگوں کا بیٹھنا قبول کر لے، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو دین کے راستے پہ چلنے والا بنائے، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو دین کا مجاہد بنائے پروردگار. اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ زندگی دے، اپنی رحمتوں اور اپنے کرم سے ان کی بیماریوں کو دور کر دے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کر دے پروردگار. اور ہم لوگوں کو بھی، ہم لوگوں سے جو بھی کوئی خطائیں ہوتی ہیں ان کو معاف کر دے پروردگار. اس ہم کی توبہ بھی ذات ہے کریں، بخشنے. جی ہم توبہ بھی کریں، توبہ کی زندگی. بالکل توبہ بالکل، اللہ نے توبہ کو دروازہ کھلا قبول کر رکھا ہے. لے سر. ہم لوگ توبہ ہمیشہ کرتے رہیں، اسی طرح توبہ کرتے رہیں، اور آخرت کو نہ بھولیں. آمین ثم آمین. اپنے جزاک رب کو بس منانے میں لگے رہیں. آپ کو جزائے خیر دے. بہت آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں یہ لوگ سب کو اللہ پاک اسی طرح توفیق دے سمجھنے کی اور عمل کی. آمین ثم آمین. آمین.